السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 15 سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو معراج کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد پوری سورہ میں اللہ نے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جتنے جہنم کے عذاب دیکھے تھے، جن جن گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب ہو رہے تھے، وہ سارے گناہوں کا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورہ کہف، اس میں اللہ نے کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے، اس میں اللہ نے واقعات نازل فرمائے ہیں۔ وہ واقعات جو سچے ہیں اور محیر العقول ہیں، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے، جس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 7 نوجوان 300 سال تک غار میں سوتے رہے، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا صحیح سلامت، اور اللہ نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ اسی طرح تم سب کو قبروں سے اٹھاؤں گا میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، وہ بھی بڑا محیر العقول۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، وہ بار بار پوچھ رہے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں جو وجہ بتائی وہ سمجھ میں آئی کہ ہاں، ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، چاہے وقتیہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ذوالقرنین کا اللہ نے واقعہ نقل کیا، ایک بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور پھر یاجوج ماجوج تک گیا۔ وہ یاجوج ماجوج ایک قوم جو پہاڑ کے پیچھے آباد، وہ کون سا پہاڑ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے آبادیوں میں آتے تھے، بڑی تباہی مچاتے تھے۔ ذوالقرنین نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب راستہ کھلے گا، اور پھر وہ پوری کی پوری قوم یاجوج ماجوج آئے گی اور پھر تباہی مچائے گی۔ تو اسی لیے ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ بڑے پرخطر فتنے ہوں گے قیامت کے قریب۔ یہ سارے واقعات اللہ نے سورہ کہف میں نازل کیے عبرت کے لیے۔ اسی سورہ کہف میں ایک رکوع اللہ نے نازل کیا 2 دوستوں کے بارے میں۔ وہ 2 دوست کون ہیں، کہاں کے رہنے والے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ قرآن صرف پیغام دیتا ہے، تاریخ بیان نہیں کرتا۔ وہ 2 دوستوں میں ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ اتفاق کی بات کہ کافر کو اللہ نے خوب دنیا دی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے 2 باغ عطا کیے تھے، جن باغوں میں کھجور کے، انگور کے درخت تھے، اور اس میں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں، اور بالکل باغ کے درمیان سے ہم نے چشمہ بہایا تھا میٹھے پانی کا، اور وہ شخص ہمیشہ ان باغات کے ذریعے فائدے میں رہتا تھا۔ بڑی دولت تھی اس کے پاس، بڑا اس کے پاس لشکر تھا لوگوں کا۔ تو ایک دن وہ اپنے مومن دوست کو، مسلمان دوست کو لے گیا اپنے باغ میں، اور کہنے لگا انا اعز منک مالا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ میرے پاس مال کی بھی کمی نہیں ہے، میرے پاس لاؤ لشکر کی بھی کمی نہیں ہے، اور تو یہ کیا باتیں کرتا رہتا ہے، ایک اللہ ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہے جو لینے والا ہے، اللہ ہے، کیا یہ سب باتیں کرتا ہے، تجھے کیا ملا کہہ کے۔ وہ بیچارہ غریب تھا مومن۔ اللہ یہاں پہ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایمان کے باوجود بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ملا، مرعوب زندگی نہیں گزارنا۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی کو ایک ماننا ہے۔ ذرا سی دنیا داروں کی نعمتیں دیکھ کے مرعوب ہو گئے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ حاصل نہیں ہوا، جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ یہ اصل اللہ پیغام دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نے بہت کچھ کہا، اس کافر دوست نے مسلمان دوست سے، اور یہ بھی کہا لن تبید ھذہ ابدا، اب یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، میں اور میری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ وہ مومن دوست سنتا رہا۔ اس کے بعد اخیر میں اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ اے میرے دوست سن، تو جب باغ میں آیا تو تجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا وہ مومن دوست، الٹا اسی کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو نے ایک غلطی کی کہ میرا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سن ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر میں تجھ سے کم ہوں مال میں، لاؤ لشکر میں، آل و اولاد میں، کوئی بات نہیں ہے،
میں اللہ کے دربار میں صبر اور شکر پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ قبول ہوگا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْكَ، اللہ تجھ سے بہتر مجھے دے گا۔ اگر اللہ چاہا تو دنیا ہی میں دے دے گا، اور اگر نہیں تو آخرت میں تو انشاءاللہ ہے۔ اللہ نے اتنا پورے یقین کے ساتھ اس نے گفتگو کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہو سکتا ہے تیری ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ تیرا ہاتھ، یہ تیرا باغ سب کا سب ختم ہو جائے۔ وہ دوست مسکرا کے رہ گیا، کافر دوست، کہ ابھی بھی یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، پرانی دقیانوسی باتیں۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے۔ اللہ فرما رہے کچھ ہی دن گزرے تھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، میرا عذاب اس کے باغ پر آیا۔ اب وہ عذاب پانی کا تھا یا آگ کا تھا، اللہ نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کہ جب وہ اپنے باغ کو دیکھا تو اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا۔ کہاں چلا گیا باغ؟ کہاں ہے وہ درخت، وہ پھل، وہ میوے، وہ چشمے، سب برخاست، کچھ نہیں بچا۔ یہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سبق یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اس مومن دوست نے اس کافر کو اس موقع پہ خوب نصیحت کی، اب آ جا دین ایمان کی طرف، اب اللہ کو مان لے۔ اس نے مانا یا نہیں مانا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کی دولت دیکھ کر، ان کا مال دیکھ کر ذرا بھی مرعوب نہ ہو، یہ ناشکری ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا خوب فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم صحیح سلامت ہو، تمہارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، تمہارے بال بچے تمہاری نظروں کے سامنے صحیح سلامت ہیں، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو۔ کیا خوب فرمایا آپ نے۔ ذرا تصور کرو کوئی آدمی ایکڑوں کا مالک ہے، دولت اتنی ہے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہیں۔ اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی ہے؟ اس کو ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا تم ایسی بیماری کے شکار ہو، تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تم یہ اس طریقے سے عام انسانوں کی طرح چل نہیں سکتے، سیڑھیاں تیز نہیں چڑھ سکتے، تمہاری تیز سانس چلی تو تم مر جاؤ گے۔ اس طرح کی ڈاکٹروں نے رپورٹ پیش کر کے بتائیے وہ کتنا غریب ہے۔ وہ ایک رکشہ چلانے والے کو دیکھتا ہے تو حسرت کرتا ہے، یہ جیسا چاہے جی سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ دولت کس کام کی؟ سب سے بڑے غریب ہیں وہ جن کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی معاملے میں اللہ نے پھنسا دیا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رکھ دی۔ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، صحت دی، دولت دی، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، آل و اولاد ہماری نظروں کے سامنے صحیح سلامت ہیں، ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح صحیح سلامت ساری زندگی رکھے، ہمیں رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو رکھے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔